آج ہم آپ کے لیے ایک اہم کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا عنوان ہے شیعہ سنی مفاہمت، جس کے مصنف ہیں معروف مفکر ڈاکٹر اسرار احمد۔ میں ہوں آپ کا صداکار محمد محسن، اور یہ آڈیو بک آپ تک عبد المالک ہاشمی چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت، ڈاکٹر اسرار احمد۔ پیشکش مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور۔ شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت اور اہل سنت اور اہل تشیع کے بعض اہم اختلافات کی اصل حقیقت و حیثیت۔ صفحہ نمبر 3، انتصاب۔ پاکستان کے اثنا عشری شیعہ حضرات کی خدمت میں اس استدعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، وحدت امت مسلمہ کے نام پر، پاکستان میں اسلامی انقلاب کے نام پر، اور حضرت مہدی موعود کی نصرت و حمایت کے اہتمام و انصرام کے نام پر شیعہ سنی مفاہمت کی اس مثبت اساس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں جو اس کتاب میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جسے امام خمینی اور ایران کی موجودہ قیادت کی مکمل تائید حاصل ہے۔ خاکسار اسرار احمد۔ صفحہ نمبر 4، ترتیب۔ تقدیم از قلم ڈاکٹر اسرار احمد۔ صفحہ نمبر 5، باب اول، پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کی ٹھوس اساس، ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ۔ صفحہ نمبر 11، ضمیمہ، اسلام میں مختلف مسالک کی حیثیت اور مفاہمت کا راستہ، خطاب آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی۔ صفحہ نمبر 47۔ باب دوم، مقدمہ، امیر تنظیم اسلامی کا سفر ایران، تحریر ڈاکٹر عبد الخالق۔ صفحہ نمبر 54۔ سفر ایران کے مشاہدات اور تاثرات، ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ۔ صفحہ نمبر 69۔ باب سوم، شیعہ سنی اختلافات کا جائزہ اور حضرت مہدی موعود کی شخصیت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف، ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ۔ صفحہ نمبر 101۔ صفحہ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم۔ پیش نظر کتاب میں میری 3 تقریریں جمع کر دی گئی ہیں جو ابتداً کیسٹ کے ٹیپ سے صفحہ کرتاس پر منتقل کر کے جوں کی توں میثاق کی مختلف اشاعتوں میں شائع کر دی گئی تھیں۔ ان میں سے پہلی تقریر 17 مارچ 1995 کو جامع مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں کی گئی تھی، اور پھر پہلے تو ٹیپ سے اتار کر میثاق بابت اپریل 95 عیسوی میں شائع کر دی گئی تھی، اور بعد ازاں وسیع پیمانے پر اشاعت اور بلا قیمت تقسیم کے لیے تنظیم اسلامی نے پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لیے مؤثر اور ٹھوس اساس کے نام سے کتابچے کی صورت میں شائع کی تھی۔ دوسری تقریر میں نے 1 نومبر 96 عیسوی کو اسی مقام پر اپنے اواخر اکتوبر میں سفر ایران سے واپسی پر کی تھی، جو دسمبر 96 عیسوی کے میثاق میں طبع ہوئی تھی۔ اب ان تینوں کو مضمون کے اشتراک کی بنا پر یکجا شائع کیا جا رہا ہے۔ مارچ 95 عیسوی اور نومبر 96 عیسوی کے دوران 2 اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے جن کا ان تقریروں سے براہ راست تعلق ہے۔ ایک یہ کہ جب میں نے 17 مارچ 95 عیسوی کی تقریر میں پیش کردہ مصالحتی فارمولے پر تحریک جعفریہ پاکستان کے قائد جناب سید جاوید حسین نقوی سے گفتگو اور ملاقات کے لیے وقت مانگا تو انہوں نے کرم فرمایا کہ خود ہی اپنے چند رفقا کے ہمراہ مجھ سے ملنے کے لیے اسلام آباد میں میری قیام گاہ پر تشریف لے آئے۔ یہ ان کی بہت بڑی مہربانی تھی، جس کے لیے میں ان کا تو ممنون ہوں ہی، اس کے لیے جو کوشش اور سفر اسلام آباد کی جو زحمت جناب سید ہادی علی نقوی نے برداشت کی، اس کے لیے ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور اگرچہ اس ملاقات سے فوری طور پر کوئی عملی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، لیکن انگریزی محاورے کے مطابق برف تو ٹوٹ ہی گئی، انشاءاللہ آئندہ رابطے سے بہتر نتائج بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اس سے بھی بہت اہم تر واقعہ یہ پیش آیا کہ نومبر 1995 عیسوی میں حکومت ایران کے ایک اہم محکمے ثقافت و علاقات اسلامیہ کے تحت قائم ہونے والے ادارے المجمع العالمی للتقریب بین المذاہب الاسلامیہ کے سربراہ
جناب آیت اللہ محمد وائز زادہ الخراسانی پاکستان کے دورے پر آئے تو از راہ کرم مجھ سے ملاقات کے لیے قرآن اکیڈمی بھی تشریف لائے۔ ان کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ موجودہ ایرانی قیادت کا طے شدہ موقف وہی ہے جو میں نے مارچ 95 کی تقریر میں ڈرتے ڈرتے پیش کیا تھا، اور جس کے بارے میں ہر جانب سے یہی صدا سننے میں آئی تھی کہ اسے اہل تشیع کبھی تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ بعین ہی یہی موقف قائد انقلاب ایران جناب آیت اللہ روح اللہ خمینی مرحوم کا بھی تھا۔ اپنی معلومات میں اس اضافے پر میں حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے سرشار ہو گیا، اور میں نے اس کی توثیق مزید اور اعلیٰ رؤوس الاشہاد اعلان کے لیے محترم وائز زادہ صاحب کو قرآن کالج میں اسی موضوع پر خطاب کی دعوت دی، جو انہوں نے بکمال لطف و کرم منظور کر لی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں مجمع عام میں اپنے اور ایرانی قیادت کی اس موقف کو علی الاعلان فارسی میں بیان کیا، جس کا اردو ترجمہ ہم نے مجلہ ندائے خلافت کی 19 دسمبر 95 کی اشاعت میں شائع کر دیا، اور اب اسے میری 17 مارچ 95 والی تقریر کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع کیا جا رہا ہے۔ جناب وائز زادہ خراسانی صاحب کے فارسی خطاب کا ترجمہ جامعہ پنجاب کے شعبہ فارسی سے وابستہ قابل احترام استاذ جناب شیخ نوازش علی صاحب کی کاوش کا مرہون منت ہے، جس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں۔ بہرحال اس متفق گرید رائے بو علی بارائے من کے انکشاف نے جہاں ایک جانب مقامی طور پر میری حوصلہ افزائی کی اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میری امید و بیم کا توازن امید کی جانب بڑھا دیا، وہاں دوسری جانب یہی چیز میرے اکتوبر 96 کے دورہ ایران کا سبب بن گئی۔ اس کتاب میں شامل میری دوسری تقریر، جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، سفر ایران سے واپسی کے فوراً بعد نومبر 96 میں کی گئی تھی، لہٰذا عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق کی لکھی ہوئی اس سفر کی مختصر روداد کو اس کے مقدمے کے طور پر شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ تیسری تقریر اگرچہ زمانی اعتبار سے تو دوسری سے مقدم تھی، اس لیے کہ 11 اکتوبر کو سفر ایران سے متصلاً قبل کی گئی تھی، لیکن یہ چونکہ ایک ایسے موضوع سے متعلق ہے جس کے ضمن میں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین کچھ امور مابحل اشتراک بھی ہیں اور ایک اہم بات اختلافی بھی، لہٰذا اسے ایک مستقل حیثیت حاصل ہے، چنانچہ اسے کتاب کے آخر میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی مساعی کو تقویت کا ذریعہ بنا دے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ خاکسار اسرار احمد، 26 جنوری 1997 بمطابق 15 رمضان المبارک 1417 ہجری۔ صفحہ نمبر 9، باب اول، پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کی ٹھوس بنیاد۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ، ماہ ضمیمہ، اسلام میں مختلف مسالک کی حیثیت اور مفاہمت کا راستہ۔ خطاب آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی۔ صفحہ نمبر 11، پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کی ٹھوس بنیاد۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ، 17 مارچ 1995۔ خطبہ مسنونہ کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر
صدق اللہ العظیم۔ آج میں تمام وقتی امور کو نظر انداز کر کے اور کسی تمہیدی بحث میں وقت صرف کیے بغیر براہ راست اسی موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جس کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لیے کوئی مؤثر اور ٹھوس اساس۔ پیش نظر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میری اس تقریر کا کیسٹ عام کیا جائے، اسے وسیع پیمانے پر پھیلایا جائے، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت میں اس سلسلے میں کوئی مثبت پیش رفت ہو تو یہ اس کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اس موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل میں سورۃ الشورى کی آیات 13 تا 15 کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آغاز میں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا براہ راست تعلق اس موضوع سے ہے اور ان کی روشنی میں ہمیں اس بنیادی بحث کی طرف رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ اسلام میں فقہی مسالک اور مذاہب کی اہمیت اور ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے بارے میں صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی مسئلہ پر گفتگو سے قبل اصولی طور پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسلام میں مختلف فقہی مسالک موجود ہیں، چنانچہ حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت کے علاوہ ظاہریت اور سلفیت یعنی اہل حدیثیت اور فقہ جعفری بھی موجود ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کے بارے میں ہمارا طرز عمل اور طرز فکر کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان 3 آیات کا حوالہ دراصل صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس موضوع سے متعلق ان آیات سے جو ہدایات اور رہنمائی ملتی ہیں اسے ہم اخذ کریں۔ اس وقت ان آیات کا درس دینا اور ایک ایک لفظ پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 12، دین اور شریعت میں فرق۔ میرے نزدیک سورہ شورى کی آیت 13 اس اعتبار سے قرآن حکیم کا ضربہ سلام ہے کہ دین اور شریعت میں جو فرق ہے وہ یہاں نہایت عمدگی سے واضح ہوتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اس اللہ نے تمہارے لیے بھی دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی وصیت کی تھی، اس نے نوح کو، اور جو وحی کی ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ ان الفاظ مبارکہ کا براہ راست جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے از ازل تا ابد ایک ہی رہا ہے۔ اس آیت میں تو صرف اولو العزم من الرسل یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، ورنہ دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی ہے اور یہی دین ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی فرق واقع نہیں ہوا، چنانچہ تمام انبیاء رسل علیہم السلام کا دین ایک ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مختلف رسولوں کی شریعتیں جدا تھیں، کم از کم 2 شریعتیں یعنی شریعت موسوی اور شریعت محمدی تو بالکل واضح طور پر جدا ہیں، اس لیے کہ باقی شریعتوں کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کون سی شریعت اور کیا احکام دیے یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ان کا کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب آج موجود نہیں ہے۔ اگرچہ اب بھارت میں ایک خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منو سمرتی در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کا صحیفہ ہے اور منو اصل میں مہا نوح کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہندی میں مہا بڑے کو کہتے ہیں، جیسے مہا صبا، لیکن یہ محض ایک خیال ہے جس کا میں نے حوالے کے طور پر ذکر کر دیا، ورنہ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کے کسی مصدقہ صحیفے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں فطرت کی کچھ چیزیں تو معلوم ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرۃ من الفطرہ الحدیث، یعنی 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ لیکن آیا انہیں شریعت کے کوئی تفصیلی احکام بھی دیے گئے یا نہیں، اس کا ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ریکارڈ۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
شریعت یقیناً دی گئی جسے ہم شریعت موسوی کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو یہی کہہ کر گئے کہ یہی شریعت تم پر بھی لاگو رہے گی۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، بس جو شریعتیں آج معلوم ہیں وہ دو ہی ہیں، شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دونوں میں بعض اعتبارات سے بڑا فرق ہے۔ روزے کی صورت اور نماز کی حیت میں فرق کے علاوہ اور بھی بعض احکام میں واضح فرق ہے۔ اس اعتبار سے اس بات میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مختلف رسولوں کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہی ہے۔ اس لیے میں اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے پر زور دینا چاہتا ہوں، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر فی ہے اس میں کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی اختلاف کسی اور معاملے میں تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں تفریق اور تفرقہ نہ ہو۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے دو اور مقامات پر مزید واضح کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 120 کے الفاظ ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور وہ گروہوں میں منقسم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم از کم دو مقامات پر لازماً آتے ہیں، چنانچہ ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ یہ مضمون سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32 میں بھی بائیں الفاظ آیا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور اے مسلمانوں، تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ جو کچھ دین کا حصہ اس کے پاس ہے اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس پر خوش و خرم اور مطمئن ہے۔ گویا اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ شورا کی آیت 13 اس کا ذروہ سنام ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی یہ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، شریعتوں کے اختلاف کے باوصف دین میں تفرقہ نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین کیا ہے؟ دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ توحید ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کہ حاکم مطلق صرف اللہ کو تسلیم کیا جائے، پوری زندگی اس کے احکام کے تحت آ جائے، یہ دین توحید ہے۔ البتہ اس کی عملی شکل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ حاکم حقیقی کا نمائندہ چونکہ رسول وقت ہوتا ہے، لہٰذا دین نام ہے اللہ کی اطاعت اور رسول وقت کی اطاعت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور رسالت شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے منصب پر فائز ہوئے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ابدی اور دائمی ہے، لہٰذا اب قیامت تک دین کی تعریف یہی ہوگی کہ اللہ کی حاکمیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اور عملی اعتبار سے چونکہ اللہ کی حاکمیت بہت حد تک ایک نظری شے بن جاتی ہے، لہٰذا سنت یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم تر ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے جس سے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں واضح کیا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ چنانچہ دین نظری اعتبار سے اگرچہ دین اللہ ہے، دین توحید ہے، بالالفاظ دیگر حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن عملی اعتبار سے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح یہ اپنے اپنے وقت میں دین موسیٰ اور دین عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ صفحہ نمبر 16،
تفرقے کا اصل سبب اور اس کا نتیجہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تفرقہ و افتراق کا اصل سبب کیا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اختلاف اور تفرقہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا ہے لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم، ہود آیت نمبر 118 تا 119، یعنی یہ اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے اور اسی طرح اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اختلاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اصول ہے جس پر اس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ کائنات میں یکسانیت مونوٹنی کہیں ہے ہی نہیں۔ دو انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، اور تو اور ان کے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے نشانات تک آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ کی تخلیق میں ایک بو کلمونی اور رنگا رنگی ہے۔ سورہ روم میں فرمایا کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ کی عظیم آیات میں سے ہے۔ گویا اختلاف اس کائنات کے لیے ایک اصول موضوع اور تخلیق کی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانوں کی زبانوں میں فرق ہے، ان کی صورتوں اور رنگوں میں فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کے مزاج ایک نہیں، ان کی ترجیحات ایک نہیں، ان کے ذوق ایک نہیں، ان کے فہم کا معیار ایک نہیں، ان کی ذہانت ایک سی نہیں۔ چنانچہ اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے، اور یہ کوئی ایسی بری اور انہونی شے بھی نہیں، جبکہ تفرقہ ایک الگ شے ہے۔ اختلاف کو گوارا کرنے کے بجائے اگر من دیگرم تو دیگری کی نوبت آ جائے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے جائیں تو یہی تفرقہ ہے جو کفر اور شرک سے کم نہیں۔ تفرقہ کا سبب قرآن کریم میں کم از کم 5 مقامات پر ایک جیسے الفاظ میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں سورۃ الشورى کی آیت 14 میں بھی یہی فرمایا گیا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تفرقہ جب بھی ہوتا ہے وہ بغیاً بینہم کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کی کوشش۔ تفرقہ کبھی نیک نیتی سے نہیں ہوتا۔ نیک نیتی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تفرقہ نہیں۔ تفرقے کا سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو قرآن نے بغیاً بینہم کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یعنی ایک دوسرے پر تعدی اور بالادستی۔ جدید ماہرین نفسیات میں سے ایڈلر نے اسے حب تفوق، ارج ٹو ڈومینیٹ سے تعبیر کیا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس تفرقے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ یعنی جب دینی رہنماؤں کے مابین تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو اگلی نسلوں میں خود کتاب اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی حال آج ہماری نئی نسل کا ہے جو کہتی ہے کہ یہ مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہم کس کی سنیں، خواہ یہ بدنیتی سے کہا ہوا جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بہرحال جملہ تو ایسا ہے کہ جس پر خاموش رہنے اور گردن جھکانے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب دراصل تفرقے کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک نسل کو اللہ کے نبی سے کتاب منتقل ہوئی جو اگلی نسل کو منتقل ہو رہی ہے، لیکن اب جو اس کے وارث بنے ہیں وہ اس تفرقے کی وجہ سے اس کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18، تکمیل رسالت کا تقاضا، تکمیل دین۔ اگلی آیت نمبر 15 کا حوالہ بعد میں آئے گا کہ اس صورتحال میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سر دست ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ فرمائیے۔ بہتر ہوگا کہ پہلے ہم ایک اصولی بات سمجھ لیں جس کا براہ راست تعلق ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام کے ضمن میں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ دین اور شریعتوں کے مابین کیا نسبت و تناسب ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر ان دونوں کا کیا مقام ہے۔ یعنی دین ایک ہے اور شریعتیں جدا جدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اب ان دونوں چیزوں کے علیحدہ علیحدہ تقاضے ہیں۔ ہمارے ہاں ختم نبوت پر تو گفتگو بہت ہوتی ہے لیکن تکمیل رسالت پر بہت کم ہوتی ہے۔ ان موضوعات پر میری تقریروں کے کیسٹ موجود ہیں۔
اس وقت صرف حوالہ دے کر گزر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف نبوت ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ محض ختم نبوت تو در حقیقت فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ اس کی دستوری اور قانونی حیثیت تو مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کسی نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح جس کسی نے ایسے شخص کی تصدیق کی وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی اصل بنیاد تکمیل نبوت و رسالت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے مطابق اسلام اب مکمل ہو چکا، اور اس اسلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں دو جگہ دو ٹوک انداز میں فرما دیا گیا۔ نمبر 1، ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ نمبر 2، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آیت نمبر 85، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر لیا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کا خاتمہ ہو گیا، اور اب ہمیشہ کے لیے کتاب و سنت کا تعین ہو گیا۔ اللہ کی کتاب اب ہمیشہ کے لیے قرآن ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصداق ہمیشہ کے لیے سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صفحہ نمبر 19، تفرقے کی بنیاد، عقیدہ ختم نبوت سے انحراف۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس میں اگر تفرقہ ہوگا تو صرف عقیدہ ختم نبوت سے انحراف کرنے یا بالالفاظ دیگر نبوت کی مہر توڑنے سے ہوگا۔ اگر آپ کتاب و سنت کے پابند ہیں تو تفرقہ ممکن نہیں۔ اب تفرقہ صرف مہر نبوت توڑنے سے ہی ہوگا، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کی طرف سے اس تفرقے کا مظاہرہ ہوا، خواہ وہ بہائی ہوں، قادیانی ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ باقی جو لوگ کتاب اور سنت پر قائم رہیں ان میں تفرقے کا امکان نہیں ہے، ان کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف ہی ہے جو امت میں چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت سے استنباط و استدلال کا معاملہ ہو، نئے مسائل پر اجتہاد کرنا ہو، کتاب و سنت سے استنباط و استخراج کے اصول بنانے ہوں جن کا نام اصول فقہ ہے، ان میں تھوڑے بہت فرق و تفاوت کا ہو جانا عین ممکن ہے۔ طریقے استنباط میں کچھ فرق و تفاوت ہو جائے گا، پھر اس میں ترجیح یعنی راجح اور مرجوح کا کچھ فرق و تفاوت ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اختلاف تو یقیناً ہوگا، لیکن جب تک کتاب و سنت دونوں اپنی جگہ پر قائم ہے تفرقہ نہیں ہوگا۔ تفرقہ کی بنیاد صرف مہر نبوت کو توڑ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس امت میں 1400 برس میں تکفیر پر اگر اجماع ہوا ہے تو صرف ان لوگوں کی جنہوں نے کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا۔ امت کی تاریخ میں معمولی نہیں بہت بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہوئی۔ جس قدر ٹالرنس برداشت اسلام کی تاریخ میں رہی ہے اس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ عیسائیت کی تاریخ پڑھیے، ان کے درمیان اتنا کشت و خون ہوا ہے کہ ان پر ان کی اپنی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے اختلافات کو ایبزارب کیا ہے۔ اس ضمن میں اس کے اندر ان بلٹ میکانزم موجود ہے اور بڑے مؤثر شاک آبزرورز بھی ہیں۔ اس میں اختلافات کے لیے کھلی گنجائش ہے۔ الفاظ قرآنی لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم کی بہترین مثال اسلام کی تاریخ میں سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعبیرات، استنباطات، استدلالات اور ان کے اصول کے اندر جو بھی فرق و تفاوت ہوا اسی سے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، ظاہریت اور سلفیت وجود میں آ گئی۔ یہ اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں
جن کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے۔ میں ابھی اہل تشیع کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں ایک معاملے میں آ کر مزید فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کے مختلف مکاتب فقہ جنہیں مسالک یا مذاہب کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب کتاب و سنت پر جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کے لیے سنت کا ماخذ سورس ایک ہی ہے۔ ان کی کتب حدیث ایک ہی ہیں، جس میں بخاری و مسلم اور صحاح ستہ کی دیگر کتب نمایاں ہیں۔ ان کا استدلال ہوگا تو وہیں سے ہوگا، گویا ان کا فریم آف ریفرنس ایک ہی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے مابین جو بھی اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، اصولی نہیں۔ اگرچہ پاکستان میں حنفی اور اہل حدیث کے مابین بھی کافی چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ شافعی، مالکی اور حنبلی تو یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ غالب اکثریت احناف کی ہے، لیکن سلفی یا اہل حدیث حضرات اقلیت میں ہونے کے باوجود خاص فعال ہیں، اور چونکہ کئی بیرونی حکومتیں ان کی مددگار اور پشت پناہ ہیں، اس لیے ان کی حیثیت اپنے اصل سائز سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے۔ بہرحال جہاں تک میرا اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھی قطعاً کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی ماخذ سنت ہے وہ ان دونوں کا مشترک ہے۔ صفحہ نمبر 21، تفرقہ سے بچنے کا قرآن لائے عمل۔ اس اعتبار سے میں یہاں پر محولہ والا 3 آیتوں میں سے آخری آیت الشورى آیت نمبر 15 کا حوالہ دے رہا ہوں، جن میں صحیح لائحہ عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے رہیے اور ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ یعنی تمہیں اس کی دعوت دیے چلے جانا ہے کہ دین کو قائم کرو۔ ذالکہ کا اشارہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کی طرف ہے، یعنی دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آپس میں اختلافات کے حل کے لیے یہاں بہترین فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی حنفی، شافعی یا مالکی فقہ میں کوئی اختلاف ہے تو کیا ہوا؟ اللہ ربنا و ربکم، ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے یا نہیں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے یا باندھ کر، ان معاملات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ لا حجت بیننا و بینکم، اس میں ہمارے تمہارے مابین کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہی ہمارے مابین جمعیت پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جمعیت اسی دنیا میں پیدا ہو جائے، وہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تب بھی اللہ کے حضور جا کر تو کھڑے ہونا ہے، وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 22، شیعہ سنی مفاہمت کی اساس۔ اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اہل تشیع کے ساتھ معاملے میں اس سے ذرا مختلف صورت کیا ہے۔ جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اگرچہ اہل سنت کو اہل تشیع کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے، ان کی بعض کتابوں سے اس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور مولانا محمد منظور نعمانی نے اسی موضوع پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، لیکن اہل تشیع کا عمومی موقف یہ ہے کہ نہیں، ہم اسی کتاب کو برحق مانتے ہیں، اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ چنانچہ کتاب ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔ ان کے ہاں شاید کچھ غالی حضرات ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اصل قرآن وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا، جو دراصل ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا۔ ہمارے ہاں بھی اس کی روایات موجود ہیں۔ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام محض ایک علمی دلچسپی کے طور پر تھا۔ بہت سے علماء نے بھی ایسی کوششیں کی ہیں،
کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مرتب کیا جائے۔ ایک زمانے میں خود میں بھی یہ کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ ایک علمی اور اکیڈمک ایکسرسائز ہے کہ معلوم ہو کہ پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، ان کے بعد کون سی آیات اور کون سی صورتیں اتریں، اور پھر ان کے بعد کون سی۔ بعض انگریزی تراجم بھی اس طور سے شائع ہوئے ہیں کہ وہ مصحف کی ترتیب سے نہیں ہیں بلکہ اس ترتیب سے ہیں جو ان کے مترجمین کے خیال میں نزولی ترتیب ہے۔ ویسے یہ چیزیں متفق علیہ نہیں ہیں بلکہ ان میں اختلافات ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خیال موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مرتب کیا تھا، جو ایک علمی بات تھی۔ لیکن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل قرآن وہی تھا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ اصل قرآن اب دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس کا نسخہ صرف ان کے امام غائب کے پاس ہے جو روح پوش ہیں، اور وہ جب ظاہر ہوں گے تو اسے لے کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے پاس بھی اس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اور وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت تک یہی مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قرآن ہے۔ تو ہمیں انہی کے موقف پر بات طے کرنی چاہیے۔ باقی غالی قسم کے واعظین جو باتیں کہتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر تکفیر کے تیر چلاتے رہتے ہیں، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں غالی واعظین اور مذہبی پیشہ ور قسم کے لوگوں کے اندر ہوتی ہی ہیں۔ اہل تشیع کا مستند موقف بہرحال یہی ہے کہ ہم اسی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ قرآن بھی اگر کہیں دنیا میں پھر ظاہر ہوا تو وہ بھی سوائے ترتیب نزولی کے بعین ہی یہی قرآن ہوگا۔ اس میں کسی آیت کی کمی بیشی ہرگز نہیں ہوگی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم پر تدبر کی غرض سے اس کی آیات کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مرتب کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ترتیب نزولی اگرچہ آج ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں، لیکن ان کے علم میں تو تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پورا قرآن نازل ہوا، چنانچہ اگر انہوں نے اس اعتبار سے کوئی نسخہ مرتب کیا ہو، اور اگر کبھی وہ ظاہر بھی ہو گیا تو ہمیں بھی قرآن کی صحیح ترتیب نزولی معلوم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک محض علمی یا نظری بات ہے، اور بالفعل چونکہ وہ بھی اسی کو قرآن مانتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔ البتہ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے، ان کے اپنے مجموعے ہیں، لہٰذا یہاں آ کر فرق واقع ہو جاتا ہے اور اختلاف گہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تفرقہ نہیں ہے، کیونکہ تفرقہ تو تب ہوگا جب سنت کا انکار کیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی مہر کو توڑا جائے۔ البتہ یہاں اختلاف نسبتاً زیادہ گہرا ہے۔ اس اختلاف کی نسبت جو حنفیوں اور شافیوں یا مالکیہ اور حنابلہ کے مابین ہے، یا اہل حدیث اور احناف کے مابین ہے، اس لیے کہ جب کسی مسئلہ پر گفتگو ہوگی اور استدلال کا معاملہ ہوگا تو دونوں جانب سے حدیثیں پیش کی جائیں گی، تو جو حدیث سے شیعہ پیش کریں گے وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہوگی، اور جو حدیث سے اہل سنت کے نزدیک معتبر اور معتمد علیہ ہیں وہ اہل تشیع کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ لہٰذا صرف اس درجے میں یہاں اختلاف گہرا ہے، تفرقہ پھر بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، دین پھر بھی ایک رہا، اس لیے کہ دین نام ہے اللہ کی حاکمیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا۔ اس حوالے سے آج ہمیں وہی بات شیعوں اور سنیوں سے کہنی چاہیے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف پیرائے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 140 ہے، جو پہلے پارے کی آخری سے پہلی آیت ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ تم جو یہودیت اور نصرانیت لیے پھرتے ہو، تو کیا تمہارا یہ قول ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ بالکل اسی حوالے سے سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ شیعہ تھے یا سنی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تھے یا شیعہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ تھے یا سنی تھے۔ توحید اور رسالت پر جمع ہو کر یہ سارے تفرقے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اس ایک بات میں سارے اختلافات کا حل ہے۔ یہی بات آگے چل کر
سورہ آل عمران میں فرمائی گئی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ دیکھو ہوش کے ناخن لو، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو تھے، اللہ کے اطاعت گزار، حاکمیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے، جس نے کسی اور کو الہ بنا لیا ہے، جو اللہ کی حاکمیت سے انحراف کر رہا ہے، خود حاکم بنا بیٹھا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم مانے ہوئے ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اصول اگر تسلیم کیا جائے، اب تفرقہ نہیں رہا، اختلاف ہے۔ البتہ اختلاف اہل سنت کے مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان نسبتاً کم ہے، اور اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف نسبتاً گہرا ہے۔ صفحہ نمبر 25، مسئلے کی اہمیت، 4 پہلو۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ مجھے اس کا حل بھی پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس مسئلہ کی اہمیت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس کی اہمیت کے 4 پہلو ابعاد، ڈائمینشنز ہیں۔ یہ لفظ میں خاص طور پر 4 ڈائمینشنل اسپیس یعنی ابعاد 4 کے تصور کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے 3 ابعاد تو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن چوتھا غیر مرئی، انویزیبل ہے۔ یہ فزکس کا مسئلہ ہے۔ ایک کمرے کی 3 ڈائمینشنز تو اس کی اونچائی، لمبائی اور چوڑائی ہیں۔ یہ تینوں ابعاد جہاں ملتے ہیں ایک کونے پر، وہاں ان کو ریپریزنٹ کرنے والے تینوں خطوط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریے کے بعد سائنس کی دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ٹائم از آلسو دا 4th ڈائمینشن آف دا اسپیس۔ چنانچہ وقت کو مکان، اسپیس کے ایسے بعد رابع 4th ڈائمینشن کی حیثیت حاصل ہے جو نظر نہیں آتا، اور نہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ قابل تصور، امیجنیبل بھی نہیں ہے۔ لیکن علم ریاضیات یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ڈائمینشن موجود ہے، اور یہ ایک ایسے خط مستقیم سے ریپریزنٹ کی جاتی ہے جو ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے اعتبار سے ناممکن ہے، اس لیے کہ ان تینوں خطوط کے ساتھ چوتھا خط ان میں سے 2 کے ساتھ 90 کا زاویہ بنائے گا تو تیسرے کے ساتھ 180 کا زاویہ بنائے گا۔ لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کے بجائے کہنا پڑے گا کہ ہر چند کہیں کہ نہیں ہے ہے۔ یہ ہے ریاضیات کا ایک جدید مسئلہ جس کا میں نے صرف حوالہ دیا ہے کہ ابعاد 4 میں سے 3 مرئی اور 1 غیر مرئی ہے۔ میرے نزدیک اس مسئلے کی چوتھی ڈائمینشن اصل اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کی جائے گی۔ پہلے میں اس مسئلے کے ابعاد ثلاثہ 3 ڈائمینشنز بیان کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 26۔ نمبر 1، دہشت گردی اور تخریب کاری کی کمین گاہ۔ اس مسئلہ کی اہمیت کا بعد اول یا اس کی پہلی جہت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری نے شیعہ سنی اختلاف کو ایک اہم کمین گاہ اور ڈھال یعنی کور کے طور پر استعمال کیا ہے، اور میں صاف صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ داخلی نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر ہیں۔ شاید آج یا کل کے اخبار میں برطانیہ سے یہ خبر تھی کہ وہاں سے کافی عرصے سے عالم اسلام میں مبلغین بھیجے جا رہے ہیں تاکہ شیعہ سنی اختلافات کو ابھارا جا سکے، اور یہ میں آپ کو اسی مقام پر امریکہ جانے سے پہلے بتا چکا تھا کہ سیموئل پی ہنٹنگٹن جو اس وقت امریکہ کا بہت بڑا سیاسی مبصر اور مشیر ہے، اس کے ایک بہت بڑے مقالے کلیش آف سیولائزیشنز کا اس وقت دنیا میں بڑا چرچا ہے۔ اس کے نزدیک اب دنیا میں قوموں اور ملکوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا بلکہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں 8 تہذیبیں موجود ہیں، ایک ہماری مغربی تہذیب اور 7 دوسری، لیکن ان 7 میں سے 5 کو تو ہم آسانی سے اپنے اندر سمو سکتے ہیں اور انہیں ہضم کر سکتے ہیں، لیکن 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گی، جنہیں چبانا آسان نہیں۔ ایک مسلم تہذیب اور دوسری کنفیوشین تہذیب، جس کی نمائندگی اس وقت چین کر رہا ہے۔
لہٰذا اس نے دو مشورے دیے ہیں۔ ایک یہ کہ چین اور اسلامی ملکوں کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا پیسیفک بحر الکاہل کانفرنس منعقد کی گئی تاکہ چین کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دیا جائے کہ وہ صرف اپنے مشرق کی طرف دیکھے اور مغرب کی طرف رخ ہی نہ کرے جہاں عالم اسلام ہے۔ اور دوسرا مشورہ اس نے یہ دیا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دی جائے۔ ایک اعتبار سے یہ ان لوگوں کی جرت اور دیانت کا مظہر بھی ہے کہ بات صاف اور کھل کر کر رہے ہیں، اپنے تاش کے سارے پتے سامنے رکھ دیے ہیں کہ تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو راستہ روک لو۔ چنانچہ یہ اس کا مقالہ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور اب سوچئے کہ ان خطوط پر کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں دہشت گردی اور تخریب کاری کے ذریعے شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینے کا معاملہ اس مسئلے کا بہت بڑا پہلو ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی نوعیت محض اندرونی نہیں ہے بلکہ اس کے بیرونی ڈانڈے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ خاص طور پر جہاں تک کراچی کا تعلق ہے وہاں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ ہے MQM کے دو دھڑوں الطاف گروپ اور حقیقی گروپ کا آپس میں تصادم۔ شیعہ سنی اختلاف کے علاوہ یہ دوسرا پہلو ہے جس کی آڑ میں تخریب کاری ہو رہی ہے، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ تصادم فی الواقع بھی ہے، جس طرح شیعہ سنی چپکرش بھی کچھ نہ کچھ فی الواقع بھی موجود ہے۔ اس کی نفی کون کرے گا؟ بہرحال کوئی شے موجود ہوتی ہے تو اسی کو دشمن آڑ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اگر کوئی شے موجود ہی نہ ہو تو اسے آڑ یا ڈھال کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تبھی بات بنتی ہے۔ اسی طرح حقیقی اور الطاف گروپ کے اختلاف کا معاملہ ہے۔ بہرحال اگر کسی درجے میں شیعہ سنی مفاہمت کا کچھ معاملہ ہو جائے تو دشمن کی کم از کم ایک کمین گاہ تو ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے کھڑی تھی تو آیا صوفیہ کے گرجا میں پادری آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کے مابین ان مسائل پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو روٹی کھائی تھی وہ خمیری تھی یا فطیری، اور یہ کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی کنواری رہیں یا نہیں۔ یہ تین عظیم الشان مسائل تھے جو اندر زیر بحث تھے، اور باہر سلطان محمد فاتح کی فوجیں کھڑی تھیں، اور یہی حشر ہمارا ہوا تھا۔ جب انگریز ہندوستان میں قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا تو ہمارے ہاں یہ بحثیں چل رہی تھیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں بول سکتا تو ہر شے پر قادر تو نہ ہوا، اور اگر بول سکتا ہے تو یہ اس کی شان کے منافی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ خود بھی کوئی دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے چوٹی کے علماء امکان کذب اور امتناع نظیر کی ان بحثوں میں الجھے ہوئے تھے، اور انگریز بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے کہ فرقوں کو لیے بیٹھے رہو، اپنی انانیت کو لیے بیٹھے رہو، لیکن ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو۔ صفحہ نمبر 28۔ نمبر 2، نفاذ اسلام کی راہ کی ایک اہم رکاوٹ۔ دوسرا پہلو، سیکنڈ ڈائمنشن، یہ کہ جو کچھ آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کا فائنل تجزیہ جو میں بارہا آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اسے اختصار کے ساتھ پھر بیان کر رہا ہوں۔ پاکستان کے لیے صرف استحکام کی واحد بنیاد ہی نہیں بلکہ اس کی بقا کی وجہ جواز بھی اسلام ہے۔ اگر یہاں اسلام نہیں آتا تو اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں، اور یہاں یہ سب کچھ افراتفری، لوٹ کھسوٹ، بد امنی اور عدم استحکام اسی لیے ہے کہ ہم نے اس کی اس واحد وجہ جواز ہی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ نتیجتاً یہ عذاب الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر پڑتے ہیں۔ قمری حساب سے قیام پاکستان کو 25 برس پورے ہونے پر 1971 میں ہم پر پہلا کوڑا برسا جب ملک دو لخت ہوا، اور اب دوسرے 25 برس ہونے میں صرف ایک برس باقی رہ گیا ہے، اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی تو غائب نہیں ہو جائے گی۔ اور اس ساری پیچیدگی کا واحد حل یہی ہے کہ یہاں اسلام آئے۔ یہاں اسلام اب تک کیوں نہیں آیا؟ اس کے دو بڑے بڑے سبب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب جو میں بارہا بیان بھی کر چکا ہوں، وہ دینی جماعتوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ انتخابی سیاست کے اکھاڑے میں اتر کر پاور پالیٹکس کے کھیل میں شریک ہو گئیں۔
انہیں اقتدار کے غلام گردشوں کے اندر چلنے پھرنے اور VIP ٹریٹمنٹ کے چسکے پڑ گئے، اور یہی شے تھی جو بیڑا غرق کرنے والی تھی۔ اس وقت میں اس کی مزید کوئی تفصیل نہیں کروں گا۔ یہ میرا وہ موقف ہے جو میں بارہا تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا سبب شیعہ سنی اختلاف ہے، جو واقعتاً بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی نوعیت حنفی، مالکی، شافعی والے اختلاف کی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اور سنی کے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماخذ جدا جدا ہیں، جبکہ دین کی عملی شکل تو سنت ہی سے سامنے آتی ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس مسئلہ کی دوسری ڈائمنشن جہت ہے۔ چنانچہ اگر ہم شیعہ سنی مفاہمت کی کوئی راہ تلاش کر لیں تو اس سے ایک تو اس ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی ایک اہم کمین گاہ ختم ہو سکتی ہے، اور پورے ملک کی سطح پر اہم ترین کمین گاہ یہی ہے۔ البتہ کراچی میں ایک دوسری کمین گاہ بھی ہے، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو عقل آ جائے، ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جن کے ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے۔ رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو صحیح راستے کی طرف پھیر دے اور انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر اس ملک کی سالمیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت عطا کر دے۔ بہرحال شیعہ سنی مفاہمت کا معاملہ بھی اس سے کم اہم نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی شیعہ سنی اتحاد ہو جائے، مفاہمت کی کوئی صورت بن جائے، تو اس ملک میں اسلام کے نفاذ کی طرف یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور اس سے اتنی بڑی پیش رفت ہوگی کہ پھر اس سمت میں آگے چلنا بہت آسان ہوگا۔ صفحہ نمبر 29، نمبر 3، نیو ورلڈ آرڈر کی یلغار۔ اب میں اس مسئلے کے تیسرے پہلو، تھرڈ ڈائمنشن کی طرف آتا ہوں۔ اس کو بھی میں بڑی تفصیل سے تحریر و تقریر میں بیان کر چکا ہوں، اور اس موضوع پر میری کتاب بھی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے منصہ شہود پر آ چکی ہے۔ یہ تیسرا پہلو نیو ورلڈ آرڈر کی یلغار سے متعلق ہے۔ اس یلغار کا انداز بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں جو ورلڈ آرڈر ہے۔ چنانچہ حال ہی میں کراچی کی ایک اہم سیاسی شخصیت نے یہاں آ کر جو باتیں کہیں، وہ میرے علم میں کل کے روزنامہ پاکستان سے آئی ہیں۔ میں تو یہاں تھا نہیں، انہوں نے یہاں ایک تقریب میں آ کر یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہودی سازش میں یہ چیز طے پا چکی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ نزلہ بر عضو ضعیف کے مصداق پہلے پاکستان کی باری ہے۔ ہم نے خود اس کے لیے میدان تیار کر رکھے ہیں کہ آؤ کھیلو اور کودو۔ میرے علم میں یہ بات پہلے سے ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذریعے یہ بات سامنے آ چکی ہے، لیکن میں یہ بات اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میرے نزدیک ان کی حیثیت غیر مصدقہ اور سنی سنائی باتوں کی تھی۔ اب ایک اہم سیاستدان نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کے حوالے سے اسے بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں کے سامنے امریکہ کے بھی حصے بکھرے کرنے کا پروگرام ہے، اور وہ اس کے ٹکڑے کر کے رہیں گے۔ وہ اس کو اس وقت تک استعمال کرتے رہیں گے جب تک وہ استعمال ہوتا رہا، اور کسی وقت بھی اگر امریکہ نے اس کی سکیم کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی تو جس طرح انہوں نے چشم زدن میں USSR کو دنیا میں نسیم منسیہ کر دیا، اسی طرح وہ USA کے بھی ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے کہ پوری معیشت کے لیور پر ان کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا ان کی طرف سے ایک حرکت ہوگی، شیئر مارکیٹ کے اندر ایک زلزلہ آئے گا اور امریکہ کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ امریکہ سے زیادہ کمزور، فریجل معیشت تو دنیا کے کسی دوسرے ملک کی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت امریکہ کی ہے، اور وہ اس کے قرض خواہ یہودی بینکار ہیں، اور وہاں کے بینک حکومت کی تحویل میں یا حکومت کے زیر اثر نہیں ہیں، بلکہ آزاد اور حکومت سے بالاتر ہیں۔ لہٰذا یہودی جب چاہیں امریکہ کو توڑ سکتے ہیں۔ تو اس جو ورلڈ آرڈر کے بارے میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ کبھی مغرب سے ایک سیلاب نو آبادیاتی نظام کا آیا تھا، لیکن اس کا آغاز مشرق بعید سے ہوا تھا۔ چنانچہ یہ سیلاب پہلے جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ہندوستان کو اپنی زد میں لے کر پھر شرق اوسط کی طرف گیا تھا، لیکن اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا جو سیلاب آیا ہے، اس نے سب سے پہلے عالم عرب کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ چنانچہ
اب عالم عرب تو یہودیوں کی مٹھی میں ہے، اب تو وہاں پر ایک اکنامک بلاک بنے گا اور یورپ کی طرح کی ایک مشترکہ مارکیٹ وجود میں آئے گی، جس میں سرمایہ اور محنت عربوں کی جانب سے ہوگی اور تکنیکی مہارت، ہاؤ نو، انتظام و انصرام اور ٹیکنالوجی یہودیوں کی ہوگی۔ اس طرح ملائی یہودی کھائے گا اور تلچھٹ عربوں کے حصے میں آئے گی۔ یہودیوں کے پیش نظر یہی ہے کہ وہ صرف عالمی مالیاتی نظام قائم کر کے اپنی عالمی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے تمام انسانوں کی حیثیت ڈھور ڈنگروں کی ہے، گھوڑوں اور گدھوں کی ہے، جن کا کام ان کی خاطر محنت اور کوشش کرنا ہے تاکہ ان کی کمائی کا بہترین حصہ انہیں حاصل ہوتا رہے۔ باقی جس طرح گھوڑے کو کام کے قابل رکھنے کے لیے دانہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اسی درجے میں ان لوگوں کو بھی کھانا تو فراہم کیا جائے، البتہ IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے اس عالمی مالیاتی نظام کی ساری ملائی ان کے پاس پہنچتی رہے۔ اللہ خیر صلاح۔ براہ راست اپنی حکومت قائم کر کے انہیں کیا لینا ہے؟ اس ضمن میں مذہبی یہودیوں اور سیکولر یہودیوں کے درمیان اب صرف ایک اختلاف باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ مذہبی پریکٹسنگ یہودی دریائے نیل سے دریائے فرات تک عظیم تر اسرائیل قائم کرنے پر مصر ہیں، اور باقی پوری دنیا پر صرف معاشی اور مالیاتی تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سیکولر یہودی زائنسٹس انہیں کسی طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اپنی حکومت قائم کر کے یہی کچھ کرو گے، نہ کہ لگان لو گے، ٹیکس وصول کرو گے، اور اگر اس کے بغیر ہی تمہیں سب کچھ ملتا چلا جائے تو حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اجڑ جاہل گنوار جن کے پاس تیل اور سرمایہ موجود ہے، ذہنی اور فکری صلاحیتوں سے عاری ہیں، ان کے پاس علم ہے نہ ٹیکنالوجی، نہ انہیں تنظیمی و انتظامی امور کا کچھ سلیقہ حاصل ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، چنانچہ محنت یہ لوگ کریں گے اور کھائیں گے ہم۔ تو یہ اختلاف ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین پایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں یہودیوں کے جو طبقہ اقتدار پر قابض ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا پر ہمارا معاشی تسلط مضبوط تر ہو جائے اور ہم یہاں بیٹھے دنیا بھر کی معیشت کی ملائی کھاتے رہیں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر کے آگے اب جو آخری چٹان باقی رہ گئی ہے وہ پاکستان، ایران، افغانستان اور چینی اور روسی ترکستان پر مشتمل مسلمان ممالک کا یہ بلاک ہے۔ اگر نقشے پر دیکھیں تو ان ممالک کے عین قلب میں افغانستان واقع ہے، جس کے جنوب میں بلوچستان، مشرق میں پاکستان کا بقیہ حصہ، مغرب میں ایران اور شمال میں ترکستان کے مختلف ممالک دستار کے ترے کی مانند نظر آتے ہیں۔ یہ وہ آخری چٹان ہے جو یہود کے اس نیو ورلڈ آرڈر کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تو مسلمان ممالک میں سے بنگلہ دیش اور انڈونیشیا وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں جو مشرق بعید سے متعلق ہیں۔ درمیان میں بھارت کا بہت بڑا رقبہ آ جاتا ہے، جہاں اگرچہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ وہاں پر مقہور اور مجبور ہیں اور ان کی وہاں پر سیاسی سطح پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اہم ترین حیثیت اس بلاک کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بلاک میں شیعہ سنی تنازع سب مسائل سے زیادہ سخت اور گمبھیر ہے۔ ان تمام ممالک میں صرف ایک ملک ایران ایسا ہے جس نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کی ہے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے، چنانچہ اس نے اپنے مذہبی تصورات و عقائد اور اپنی فکر کے مطابق ایک مذہبی نظام قائم کیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے کہ ایران نے ہمیں روشنی دکھائی ہے، رہنمائی فراہم کی ہے، جبکہ پوری سنی دنیا سن پڑی ہوئی ہے اور ہمیں کہیں بھی اپنا نظام قائم کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایرانیوں نے انقلاب برپا کیا اور اپنی سرزمین سے امریکی استبداد کا سب سے مضبوط کھونٹا ایسے اکھاڑ پھینکا کہ شہنشاہ آریہ مہر کو وہاں سے بھاگتے بنی، اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا بلکہ اس کے لیے خون دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جانیں دی گئی، اور ماننا پڑے گا کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں ایک اور بہت بڑی روشنی دکھائی ہے، اور وہ یہ کہ آج مسلح بغاوت نہیں بلکہ غیر مسلح بغاوت سے کام چلے گا، اور انہوں نے اس کی مثال قائم کر کے دکھائی ہے۔ میں نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو ہمیشہ پیش کیا ہے کہ آج انقلاب کا معاملہ مسلح بغاوت سے نہیں ہوگا۔ آج عوام نہتے ہیں جبکہ حکومتیں اپنے اپنے ہاں کے نظام کے بلبوتے پر قائم ہیں، کہیں جاگیرداری نظام کی حکومت ہے تو کہیں سرمایہ دارانہ نظام کی۔
اگر کہیں بادشاہت ہے تو بادشاہ کے پاس پوری طاقت اور اقتدار ہے۔ حکومتوں کے پاس فوجیں ہیں، ایئر فورس ہے، ٹینک اور ہوائی جہاز ہیں۔ ان کے مقابلے میں نہتے عوام بغاوت کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا آج مسلح بغاوت نہیں، غیر مسلح بغاوت کی ضرورت ہے، جو ایرانیوں نے کر دکھائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایران نے شیعہ سنی مسئلے کا بھی حل کر کے دکھایا ہے، جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پورے خطے میں پیوست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں مجاہدین کے 8 گروپ پاکستان نواز تھے اور وہ سنی تھے، جبکہ 7 گروپ ایران نواز تھے اور وہ شیعہ تھے، اور آج بھی وہاں یہ شیعہ سنی مسئلہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں تو شیعہ سنی آبادی اس طرح گھلی ملی ہوئی ہے کہ ایک ہی مکان میں نیچے شیعہ رہتا ہے تو اوپر سنی، اور دائیں سنی ہے تو بائیں شیعہ ہے۔ اس حوالے سے واقعہ یہ کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، اور اگر اس مسئلہ کا کوئی حل نکل آتا ہے تو اس راستے کی ہماری یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح نفاذ اسلام کے بعد یہاں اتحاد کی فضا قائم ہوگی، اور اگر یہ اتحاد اور مفاہمت ہو جائے تو یہی خطہ وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر نیو ورلڈ آرڈر پسپا ہو سکتا ہے۔ اور ابھی تو یہ غنیمت جانیے کہ چین بھی ایک طاقت کی حیثیت سے موجود ہے، اگرچہ بدقسمتی سے ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بننے کی وجہ سے جدھر جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں چین کو دن بدن اپنے سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ چین اب پاکستان کی نسبت بھارت سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اگر کہیں کشمیر اور شمالی علاقہ جات پر امریکہ یا UN کا عمل دخل قائم ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ چین کے ساتھ تو آپ کا تعلق منقطع ہو گیا، بلکہ پھر چین کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی، کیونکہ پھر امریکہ یہاں سے پورے علاقے کو مانیٹر کرے گا اور چین پر بھی نگاہ رکھے گا۔ تو اس تیسری ڈائمنشن کو اس حوالے سے بھی سمجھ لیجئے۔ بہرحال اگر شیعہ سنی مفاہمت ہو جائے تو ہم یہاں پر دہشت گردی کا ایک بازو توڑ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا راستہ ہموار ہوتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد آسان ہوتی ہے۔ اس خطے کے مسلم بلاک کے اندر اتحاد اور یگانگت عمل میں آ سکتی ہے۔ پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکستان پر مشتمل یہ بلاک بڑا سالڈ بلاک ہے۔ میں ترکی کو اس میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو تقریباً امریکہ کی جولی ہی میں ہے اور اس کے امریکہ کا حلیف ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس خطے میں چینی ترکستان ابھی آزاد نہیں ہے، لیکن روسی ترکستان آزاد ہو چکا ہے، جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس کے پاس بڑے وسائل و ذرائع ہیں۔ اس پورے مسلم بلاک کے اندر اتحاد کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اور ہمارے مابین اسلام کے سوا کوئی اور قدر مشترک ہے ہی نہیں۔ لیکن اس قدر مشترک میں بھی شیعہ سنی تنازع آڑے آ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ افغانستان میں بھی گڑبڑ ہے اور پاکستان میں بھی۔ اس پورے علاقے میں شیعہ سنی مسئلہ ایک نہایت اہم اور بنیادی مسئلے کی حیثیت سے موجود ہے۔ چنانچہ اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تو یہ مذکورہ بالا 3 پہلوؤں پر مثبت انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 34، شیعہ سنی مسئلے کا واحد حل۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا حل وہی ہے جو ایران نے پیش کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیں روشنی فراہم کر چکا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں اہل تشیع اس حل کو قبول کر لیں۔ وہ حل یہ ہے کہ جہاں تک عقائد، عبادات، مساجد، فیملی لاز اور وراثت کے قوانین وغیرہ کا تعلق ہے تو ان میں ہر ایک کو مکمل آزادی ہو کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے، لیکن ملکی قوانین لا آف دا لینڈ کے معاملے میں صرف اس فقہ کو نافذ کرنے کا اعلان کیا جائے جس کے ماننے والے اکثریت میں ہیں۔ عبادات میں زکوٰۃ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ معذاللہ صرف کوئی ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ میں نے 18 اگست 1980 کو علماء کنونشن سے قبل ضیاء الحق صاحب کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا تھا کہ خدا کے لیے آپ اپنا زکوٰۃ آرڈیننس واپس لے لیں۔ مسلمان زکوٰۃ پہلے بھی ادا کر رہے تھے۔ پہلے مسلمان براہ راست دینی مدارس کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب آپ نے ان سے وصول کر کے ان مدارس کو دینا شروع کر دیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ البتہ نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے شیعہ سنی کی تفریق کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ چونکہ یہ عبادات کا معاملہ ہے لہٰذا خدا کے لیے اسے چھوڑ دیجیے۔ نماز کے معاملے میں آپ کسی سے یہ پابندی نہیں کروا سکتے کہ وہ ہاتھ باندھ کر پڑھے یا کھول کر،
اور اگر باندھے تو ناف پر باندھے یا سینے پر، یا یہ کہ وہ رفع یدین کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح روزہ 5 منٹ پہلے افطار کیا جائے یا بعد میں، عبادات کا معاملہ ہر ایک پر چھوڑ دیجیے کہ وہ جس طرح چاہے کرے۔ یہ ایک طرح کا انفرادی معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ملکی قانون لا آف دا لینڈ کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ملک میں دو نہیں ہو سکتے۔ حدود و تعزیرات سب کے لیے الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ایران سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ وہاں یہ کیا گیا ہے کہ ایران کے دستور میں طے کر دیا گیا کہ ان معاملات میں اکثریت کی فقہ یعنی فقہ جعفری کے مطابق معاملہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی حل ہے بھی نہیں۔ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں اسلام کی طرف جانا ہی نہیں، دین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دو، ہمیں تو اپنی فقہ زیادہ پسند ہے۔ لیکن اگر دین کو اولیت حاصل ہے اور آپ لا تتفرقوا فیہ کے قرآنی حکم پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں کہ دین ایک ہو، تو پھر اپنی فقہوں اور اپنے مذاہب و مسالک کو ثانوی درجے دیجیے۔ یہی کچھ انہوں نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی حل ہے۔ چنانچہ پاکستان کے دستور میں یا تو یہ طے ہو جائے کہ یہاں فقہ حنفی کو ملک کی قانون کی حیثیت حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں غالب اکثریت احناف کی ہے۔ تاہم اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو فقہ حنفی آج سے کئی سو سال پہلے مرتب کی گئی تھی وہ جوں کی توں نافذ کر دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب جو اجتہاد ہوگا اور جو قانون سازی ہوگی وہ فقہ حنفی کے اصول فقہ کے مطابق ہوگی، یعنی استنباط اور استدلال کے اصول وہی ہوں گے جو فقہ حنفی کے ہیں۔ اس موضوع پر بھی میں مستقبل کی اسلامی ریاست اور نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کے عنوان سے مفصل خطبات دے چکا ہوں، جن کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ موجود ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ فقہ حنفی جوں کی توں نافذ ہو جائے گی، بلکہ آپ کی ایک نئی مقننہ لیجسلیٹو ہوگی جسے ہر میدان میں اجتہاد کرنا ہوگا۔ طے یہ کرنا ہوگا کہ قانون سازی میں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اگر تجاوز ہوتا ہے تو ہر عالم دین کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں جا کر یہ ثابت کرے کہ یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، یا پھر ایسا ہو کہ یہاں پر کتاب و سنت کی سنی تعبیرات کو دستور میں ثبت کیا جائے اور فقہ جعفریہ کو عبادات میں بشمول زکوٰۃ مکمل آزادی دے دی جائے۔ اگر وہ خود مان جائیں کہ ہم زکوٰۃ کا کوئی ایسا اجتماعی نظام بناتے ہیں کہ حکومت ہی وصول کرے تو کیا کہنے ہیں، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ لیکن اگر وہ اس پر مصر ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ان کا پرسنل رہے گا تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں عبادت کا عنصر زیادہ غالب ہے اور پرسنل لا میں عبادات لازمی طور پر آتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب میں انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ پھر نکاح، طلاق اور وراثت کے قوانین کے علاوہ پرسنل لا میں جتنی چیزیں بھی آتی ہیں ان میں انہیں مکمل آزادی ہو۔ صفحہ نمبر 36، علماء کنونشن میں شرکت کی دعوت اور زکوٰۃ آرڈیننس۔ مرحوم ضیاء الحق صاحب نے 20 اگست 1980 کو پہلا علماء کنونشن منعقد کیا تھا، جس میں شرکت کا مجھے دعوت نامہ موصول ہوا، لیکن چونکہ اسی تاریخ کو مجھے کراچی سے نیو یارک روانہ ہو جانا تھا، لہٰذا میں نے اس میں شرکت سے اپنی معذوری ظاہر کی۔ چند روز بعد ضیاء الحق صاحب کا فون آیا کہ اس سے 2 روز قبل 18 اگست کو میں ایک اور میٹنگ بلا رہا ہوں جس میں ہم یہ طے کریں گے کہ اس علماء کنونشن کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے، آپ اس میں تو آ جائیں۔ چنانچہ میں اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ اس وقت تک وہ اسلام آباد والا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ اہل تشیع نے سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اپنے لیے زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثناء حاصل کر لیا تھا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اہل تشیع نے اسلام آباد میں قریباً 50,000 کی تعداد میں جمع ہو کر سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ حکومت کو دینے کو تیار نہیں۔ اس وقت حکومت کے سامنے 2 ہی راستے تھے، ایک راستہ تشدد کا تھا، یعنی لاٹھی چارج، آنسو گیس اور گولی جیسے ذرائع استعمال کیے جاتے، لیکن ضیاء الحق صاحب نے اس وقت تحمل کا مظاہرہ کیا جو بلا شبہ بڑی بات تھی۔ انہیں سخت کڑوی گولی نگلنی پڑی تھی۔ اس وقت وہ بقول خود ان کے مقتدر مطلق معاذ اللہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ان کا مارشل لا بھی ابھی جوان تھا، لیکن انہوں نے اس گھیراؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اہل تشیع کا مطالبہ منظور کر لیا تھا۔
18 اگست 1980 کی میٹنگ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ خدا کے لیے آپ اپنا پورا آرڈیننس واپس لے لیجئے، لیکن اس بنیاد پر شیعہ سنی کے درمیان تفریق نہ کیجیے۔ میں نے ان سے یہ الفاظ بھی کہے تھے، حالانکہ اس وقت کئی شیعہ حضرات موجود تھے، کہ اگر آپ یہ تفریق کریں گے تو گویا کہ بہت سے سنیوں کو شیعہ بننے کی ترغیب دیں گے۔ اور بعد میں ہمارے ہاں واقعتاً یہ ہوا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں والوں نے اپنے ہاں سیاہ علم بلند کر دیے تاکہ عشر جمع کرنے والے ادھر کا رخ ہی نہ کریں۔ کتنے ہی لوگوں نے بینکوں کو لکھ کر دے دیا کہ وہ شیعہ ہیں تاکہ ان کی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کی عبادت ہے، اسے انہی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسے خود ہی ادا کریں، اس بنیاد پر آپ شیعہ سنی کی تفریق نہ کریں۔ لیکن بہرحال وہ ماننے والے تو تھے نہیں، ان کی جو اپنی مصلحتیں اور اپنی ترجیحات تھیں میں ان کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ صفحہ نمبر 37، زکوٰۃ، مصلحت وقت کے تقاضے۔ بہرحال قابل غور یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل اسلامی ریاست کا جو نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں سوشل سیکیورٹی اور ہر شہری کی بنیادی کفالت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسلامی ریاست میں ویلفیئر کا جو نظام ہوگا اس کا سب سے بڑا ذریعہ زکوٰۃ ہی ہے، اور زکوٰۃ ایک طرف یقیناً عبادت ہے، ارکان اسلام میں شامل ہے، تو دوسری طرف یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ اس اعتبار سے یہ ریاستی سطح ہی کی چیز ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت فی الفور ایک آئیڈیل اسلامی ریاست موجود نہیں ہے، اور ہم اس کی طرف ایک تدریجی ارتقاء کا مرحلہ طے کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے تو وہ مرحلہ آئے گا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ صرف ٹیکس نہیں ہے معاذ اللہ۔ اگر یہ صرف ایک مالیاتی معاملہ ہوتا، صرف ایک ٹیکس ہوتا، تو اس کی شرح گھٹائی بڑھائی جا سکتی تھی، جیسا کہ منکرین حدیث اور منکرین سنت کا موقف ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، لہٰذا جیسے نماز کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کر دیا اور وہ ابدی ہے، جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی شرح بھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرما دی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نزدیک اس میں عبادت کا پہلو یقیناً غالب ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں اس کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو قبول کرنا چاہیے کہ سنیوں کے اپنے سوشل سیکیورٹی کے ادارے ہوں جہاں ان کی زکوٰۃ جمع ہو اور سنی ہی وہاں سے استفادہ کریں۔ اہل تشیع کا زکوٰۃ کا نظام علیحدہ رہے، وہ اپنی زکوٰۃ کہیں اور بھیجنا چاہتے ہوں تو پھر اپنے ہاں کی سوشل سیکیورٹی اور ویلفیئر کے لیے کوئی اور ٹیکس اضافی طور پر دینا قبول کریں اور اپنا نظام بنائیں۔ لیکن بہرحال ہمیں اس طرح کی چیزوں پر غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اگر سنی شیعہ مفاہمت نہیں ہوتی تو اس ملک میں نفاذ اسلام کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ شیعہ یہاں پر کوئی ایسی اقلیت نہیں ہے جسے آپ نظر انداز کر سکیں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ صفحہ نمبر 38، علماء کنونشن میں شرکت اور اظہار خیال۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ اس میٹنگ کے بعد جب میں واپس جا رہا تھا تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ پرسوں کنونشن ہے، آپ اس میں بھی شریک ہو جائیں، میں اپنا فالکون بھیج دوں گا جو آپ کو کراچی چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا کہ فالکون کے مقابلے میں بہت چھوٹی شے ہوں، البتہ کراچی سے میری فلائٹ چونکہ رات کی ہے، لہٰذا میں کنونشن میں شرکت کے بعد یہاں سے شام کی فلائٹ سے کراچی چلا جاؤں گا۔ تو میں 20 اگست 1980 کے اس کنونشن میں بھی شریک ہو گیا۔ وہاں مجھے اظہار خیال کے لیے جو موضوع دیا گیا وہ تھا اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات کا حل۔ وہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آج ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مسالک و مذاہب ہیں انہیں ہم تسلیم کریں۔ آپ کتنا ہی چاہیں کہ اسلام میں مختلف مسالک نہیں ہونے چاہیے، سب ایک ہوں، لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان مسالک کی 1200 اور 1400 برس کی تاریخیں ہیں۔ سوچئے تو صحیح کہ شیعہ سنی تاریخ کب سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ میرے کہنے سے تو ختم نہیں ہو جائے گی، شیعہ ختم ہو جائیں گے نہ سنی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حنفی، شافعی اور مالکی فقہوں کی 1200 برس کی تاریخیں ہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔
آپ ان کو باقی رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی بالادستی کا اعلان کیجیے اور ہر مسلک کو کھلی آزادی دیجیے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہر مسلک کی رجسٹریشن کروائیے، مردم شماری میں ہر شخص بتائے کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، تاکہ اگر کوئی فقہی معاملہ پیش آئے تو اسے اس کے مسلک کے مطابق طے کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ اگر شیعہ اور سنی باہم شادی کریں تو اس پر کس فقہ کا اطلاق ہوگا؟ اہل تشیع کے ہاں ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، جبکہ احناف کے ہاں اس طرح طلاق مغلظ واقع ہو جاتی ہے۔ تو زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ اس کا ایک حال یہ ہے کہ اگر سنی لڑکا اور شیعہ لڑکی یا شیعہ لڑکا اور سنی لڑکی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک کو قربانی دینا پڑے گی۔ شادی کے وقت وہ نکاح فارم میں لکھوا دیں کہ اس شادی کے جملہ معاملات کون سی فقہ کے تحت طے پائیں گے، چنانچہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو وہ اسی فقہ کے تحت طے کیا جائے۔ صفحہ نمبر 39، اٹھو وگرنہ حشر۔ ارادہ اور عزم ہو تو کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ Where there is a will, there is a way۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کو قائم کرنے کی اہمیت سامنے ہو، یہ تینوں ڈائمینشنز سامنے ہوں، یہ احساس اجاگر ہو کہ جب تک یہ مفاہمت نہیں ہوگی ہم تینوں اعتبارات سے مفلوج کھڑے رہیں گے۔ ہم نے شیعہ سنی اختلاف کے باعث سے ایک طرف دہشت گردی اور تخریب کاری کو کمین گاہ فراہم کر دی ہے، دوسری طرف پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی ہے، اور تیسری طرف ان تمام مسلم ممالک میں اتحاد کی راہیں مسدود ہو رہی ہیں، جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر کو روکنے کے لیے عالم اسلام میں آخری چٹان ہے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اگر ہم اس مسئلہ پر سنجیدہ نہیں ہوتے اور یہاں شیعہ سنی مفاہمت نہیں ہوتی تو خاکم بدہن ملک ٹوٹ جائے گا، پھر یہ سنی کا رہے گا نہ شیعہ کا۔ اس ملک سے کس کس کی امیدیں وابستہ تھیں؟ یہ پاکستان اسلامیہ نے ہند کی پوری نصف صدی کی جد و جہد کا حاصل تھا، یہ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ترانہ تو یہاں لہک لہک کر گایا جاتا ہے کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ کیا ہم وہ قربانیاں بھول گئے ہیں؟ اب تو اس نسل کے، میری عمر کے لوگ بھی یوں سمجھیے کہ چراغ سحری ہیں جو آگ اور خون کے دریا بالفعل عبور کر کے اس سرزمین تک پہنچے تھے۔ ہم نے حصار سے چل کر سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل کا فاصلہ 20 دن میں طے کیا تھا۔ مزید چند برس تک اب کون باقی رہ جائے گا جو قیام پاکستان کے حالات و واقعات کا چشمدید گواہ ہو؟ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی خاطر ہزارہا مسلمان عورتوں کی عصمتیں لٹی ہیں، جبکہ ہزارہا عورتیں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاں ہی رہ گئی ہیں۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد ان کی بازیابی کی مہم چلی تھی، لیکن ان میں سے بہت سو نے یہ کہہ کر یہاں آنے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ اب ہمیں لینے آئے ہو جب یہاں ہمارے 2 3 بچے ہو چکے ہیں، اب تمہارے معاشرے میں ہمیں کون قبول کرے گا؟ اس قیمت پر یہ پاکستان بنا تھا۔ اب بھی اگر ہم نے نظریہ پاکستان کی طرف کوئی مثبت پیش رفت نہ کی تو پاکستان یا تو ٹوٹ جائے گا یا اگر رہے گا بھی تو کسی کا طفیلی بن کر۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ نہیں بننے دیں گے، تو اس کے جواب میں کسی صاحب نے، جن کا نام میں بھول رہا ہوں، بڑا پیارا مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے گئی ہی کب تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ نہیں آنے دیں گے؟ وہ تو جوں کہ توں قائم ہے، صرف یہ فرق واضح ہوا ہے کہ اب واسرائے کی جگہ ایمبیسڈر نے لے لی ہے۔ اندازہ کیجئے کراچی میں جو 2 سفارتکار مارے گئے ان میں سے ایک کی رجسٹریشن بھی حکومت پاکستان کے پاس نہیں تھی، غالباً وہ انٹیلیجنس سے متعلق کوئی شخصیت تھی جو کسی کور میں تھی، اور اس پر ترا یہ کہ ان پر قانون بھی پاکستان کا نہیں امریکہ کا لاگو ہوگا۔ بہرحال اس صورتحال میں اگر یہ ملک باقی بھی رہا تو اس کا ٹھکانہ یا تو امریکہ کی جولی ہے یا پھر بھارت کی۔ ایک کی جولی میں گرنے کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا،
کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تیسری بات یہ ہے جو اہل تشیع کو خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو کوئی گزند پہنچی تو پھر ایران کی بھی خیر نہیں، کیونکہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ امریکہ کے ٹارگٹ پر ایران بھی ہے، اور اب تو شاید ہم سے کچھ درجے زیادہ ہی ہے۔ کل آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی کہ کس طرح یہ بات کہنی شروع کر دی گئی ہے کہ ایران 5 سال کے اندر اندر ایٹم بم بنا لے گا۔ یہ خبریں اسی طرح رفتہ رفتہ ریلیز کی جاتی ہیں تاکہ اس کے خلاف ذہنی فضا ہموار ہونی شروع ہو جائے، جیسے کبھی اسرائیلی طیارے سعودی عرب میں سے گزر کر عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر بمباری کر گئے تھے، ایسا ہی کوئی اقدام کبھی وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزی کی کہاوت ہے یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال۔ چنانچہ اگر کوئی شیعہ سنی اتحاد اور مفاہمت ہو جائے تبھی ان تینوں جہتوں ڈائمینشنز میں بات بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 42، شیعہ سنی مسئلے کا چوتھا پہلو۔ اب میں اس مسئلے کے بعد رابع، فورتھ ڈائمینشن کی طرف آتا ہوں، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ غیر مرئی، انویزیبل ہے، اور یہ غیر مرئی پہلو صرف اسے نظر آئے گا جس کی آنکھ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کا مصداق ہو، بلکہ میرے نزدیک جس کی آنکھ میں کتاب و سنت کو سرما لگا ہوا ہو، جبکہ باقی 3 پہلو تو ایسے واضح ہیں جو اندھے کو بھی نظر آ جائیں۔ اور یہ چوتھا پہلو یا بعد رابع احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد پیشون گوئیاں اور خوشخبریاں یا تنبیہات ہیں۔ یہودیوں کے ہاں سے نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر جو عظیم طوفان اٹھنے والا ہے، اس کے پیش نظر المسیح الدجال کا ظہور اب شاید کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ مذہبی یہودیوں اور سیکولر یہودیوں کے مابین میں نے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں امریکہ میں تھا تو وہاں مذہبی یہودیوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ خود اسرائیل کی حکومت کے خلاف کیا تھا۔ اس مظاہرے میں بڑی کثیر تعداد میں بنیاد پرست مذہبی یہودی شریک ہوئے، جو اپنی داڑھیوں اور سیاہ شیروانیوں کی طرح کے لمبے لمبے کوٹوں سے ایسے لگتے تھے جیسے بڑے متشرع مسلمان ہوں، سوائے اس کے کہ ان کی زلفوں کا ایک خاص انداز ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو ہمیں تو وہ بڑے مرد مومن نظر آئیں۔ یہ مظاہرہ اس لیے ہوا کہ اس وقت کی حکمران پارٹی سیکولر اور صہیونی ذہن کے لوگوں پر مشتمل ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ خواہ مخواہ عظیم تر اسرائیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ پورا علاقہ ہمارے معاشی تسلط میں آ جائے گا تو پھر تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے۔ لیکن بنیاد پرست یہودی اس پر مصر ہیں کہ ہماری ارض موعود ہمیں ملنی چاہیے اور عظیم تر اسرائیل قائم ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے پارلیمنٹ کی پیشانی پر بھی عظیم تر اسرائیل کا نقشہ موجود ہے، اور یہودیوں کے لیے اس سے انحراف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہٰذا عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے مسیح دجال کا خروج اب کوئی دن کی بات ہے، یہ چند سالوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت سیکولر یہودیوں نے مذہبی یہودیوں کو ایک رشوت یہ دی ہے کہ وہ انہیں باور کرا رہے ہیں کہ ہم یروشلم پر قبضہ برقرار رکھیں گے، اگرچہ ہم نے صنائی، جریکو وغیرہ کے علاقے واپس کر دیے ہیں، اور اگر ہمیں شام بھی تسلیم کر لے تو ہم بولان کی پہاڑیاں بھی دینے کو تیار ہیں۔ اگر اس پورے علاقے پر ہمارا معاشی تسلط قائم ہو جائے تو ہم تلچھٹ اور لسی انہیں پلائیں گے اور ملائی اور مکھن خود کھائیں گے، لیکن ہم یروشلم کسی قیمت پر واپس نہیں کریں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا صدر مقام ہوگا، اور اس میں ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اور آئندہ کے ہالوکاسٹ کا نقطۂ آغاز یہی ہوگا کہ صہیونیوں کو مذہبی یہودیوں کی خدمت میں یہ رشوت پیش کرنا پڑے گی کہ مسجد اقصیٰ کو کسی بہانے سے گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ تعمیر کریں، اور جب یہ ہوگا تو عالم عرب میں سے درد مند مسلمان بے چین اور بے تاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد انہیں بھوننے والے یہی امریکہ کے ایجنٹ ہوں گے جو ان کے حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا تو کوئی یہودی کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے گا کہ میں ہوں وہ المسیح جس کے تم منتظر ہو۔ مسیح علیہ السلام کی آمد کی پیشون گوئی بہت سے انبیاء نے دی تھی کہ اگر یہودی ان پر ایمان لے آئے تو وہ ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں گے، لیکن جب وہ مسیح علیہ السلام بالفعل آ گئے تو یہودیوں نے انہیں نہیں مانا، بلکہ انہیں واجب القتل قرار دے کر اپنے بس پڑتے
انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہود کے نزدیک ان کے مسیح موعود جگہ ابھی خالی ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بدبخت مسیح ہونے کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اعلان کرے گا کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہے گا۔ وہ دراصل المسیح الدجال ہوگا۔ دجال فریبی اور امپوسٹر کو کہتے ہیں۔ اصل مسیح علیہ السلام تو وہ تھے جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور المسیح الدجال مسیح ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہوگا۔ اس کے بعد وہ سارے حالات و واقعات پیش آئیں گے جن کی پوری تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ میں نے ان احادیث کے متن اور حوالہ جات اپنی کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل میں دے دیے ہیں۔ ہندوستان کے ایک عالم دین جناب اسرار عالم کا ایک مضمون تازہ میثاق بابت فروری مارچ 1995 میں شائع ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کا مالیاتی نظام کیا ہے۔ انہی کا ایک دوسرا مضمون ندائے خلافت میں بھی 2 قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تشت بام ہو چکی ہیں، اگرچہ اب ان کے جاننے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں۔ یہودیوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب یہ ساری چیزیں عام بھی ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ البتہ اس کے بعد کی خبریں یہی ہیں کہ عالم عرب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حضرت مہدی جیسے عظیم رہنما کو پیدا فرمائے گا، اور پھر ان کی مدد کے لیے اور المسیح الدجال کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دوبارہ بھیجے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہمارے ہاں متفق علیہ ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی مدد کے لیے زمینی طور پر بلاد مشرق سے لشکر چلیں گے، اور یہ وہی مشرق ہے جس میں میں اور آپ آباد ہیں، جس میں افغانستان بھی ہے اور ترکستان بھی۔ اس مضمون سے متعلق مندرجہ ذیل 2 حدیثوں کو میں نے بہت عام کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو دشمنوں کو پامال کرتے ہوئے مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ یہاں میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں مہدی کا جو تصور ہے اس میں فرق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مہدی ایک لیڈر ہوں گے، جبکہ عام انسانوں کی طرح ولادت ہوگی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ان کی خبر بڑی مصدقہ احادیث میں دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی سعودی عرب میں سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ شاہ فہد اب شاید سعودی خاندان کے آخری بادشاہ ہوں، اور ان کے بعد بڑی شدت سے انتشار کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ولی عہد ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں، لہٰذا وہ کسی اور کو لانا چاہے گا، اور اس اعتبار سے وہاں کا معاملہ بہت طوفانی ہو جائے گا۔ بہرحال مہدی مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے جو یہودیوں سے اور دجال سے مقابلہ کریں گے، اور عرب کے اندر ایک مستحکم اسلامی ریاست اور حکومت قائم کریں گے۔ ان کے لیے ایک طرف آسمانی مدد حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں آئے گی جو مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور دوسری طرف زمینی مدد کے طور پر مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق میں پہلے سے کوئی نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بئی الفاظ کہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی خراسان سے سیاہ علم برآمد ہوں گے اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ ایلیا اور خراسان وضاحت طلب ہیں۔ ایلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے کئی 100 سال کے بعد ہیڈریان بادشاہ نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام بھی بدل کر ایلیا رکھ دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اس کا نام ایلیا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان افغانستان کے پورے علاقے اور ترکستان، ایران اور پاکستان کے بعض علاقوں پر مشتمل خطے کا نام تھا۔ میں امریکہ میں ایک کتاب میں اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا نقشہ دیکھ کر آیا ہوں، جس میں اس پورے علاقے کو خراسان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایرانی کونسلیٹ سے کچھ حضرات میرے پاس آئے تو میں نے ان سے بھی اس خراسان کا تذکرہ کیا۔ اس پر انہوں نے بھی کہا کہ خراسان بزرگ وہ قدیم خراسان ہے جو اس پورے علاقے پر مشتمل ہے۔ افغانستان اس کے قلب میں واقع ہے، جس کے ارد گرد ایران، پاکستان اور ترکستان کے علاقے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوشخبریاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے مجھے تو سرے سے کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوگا۔ البتہ اس کے لیے ہمیں مفاہمت کا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر شیعہ سنی مفاہمت نہیں ہوتی تو اس کی طرف پیش رفت نہیں ہو پائے گی۔ صفحہ نمبر 46، حرف آخر۔ اب میں اپنے شیعہ بھائیوں سے آخری بات دست بستہ عرض کر رہا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ یہ بات سدا بصہرا ثابت نہیں ہوگی۔ مجھے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ خدا کے لیے اس معاملے پر اس پہلو سے سوچیں کہ اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر اسے رد کرتے ہیں تو کیا کچھ ہاتھ سے جاتا ہے۔ اس کا موازنہ کریں۔ اس ضمن میں ایک اچھی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک زمانے میں اہل تشیع نے اپنی ایک جماعت کا نام تحریک نفاذ فقہ جعفریہ رکھا ہوا تھا، جسے الحمدللہ اب انہوں نے تحریک جعفریہ کر دیا ہے۔ یعنی انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہاں پر فقہ جعفریہ کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اب میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور کھلے دل کے ساتھ پاکستان میں وہی حیثیت قبول کر لیں جو ایران میں سنیوں کو دی گئی ہے۔ اس طرح یہاں پر وہ اتحاد قائم ہو جائے گا جس سے خیر کے سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صفحہ نمبر 47، ضمیمہ۔ اسلام میں مختلف مسالک کی حیثیت اور مفاہمت کا راستہ۔ خطاب آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی۔ حمد و ثنا اور درود کے بعد فرمایا، اپنی تقریر سے پہلے میں لازم سمجھتا ہوں کہ اس ادارہ کے منتظمین اور جناب مولانا اسرار احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے ہمیں اس بات کی اجازت دی اور ہمارے لیے اس امر کا اہتمام کیا کہ اس عظیم الشان ادارہ اور خاص طور سے قرآن اکیڈمی کا دورہ کریں اور چند باتیں آپ اساتذہ اور تلامذہ کی خدمت میں عرض کریں۔ برادران محترم، امت اسلام امت واحدہ ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ البتہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے اور مختلف فرقے وجود میں آ گئے، جن میں مختلف مسالک کلامی اور مسالک فقہی شامل ہیں، اور آج کے دور میں اکثر و بیشتر مسلمان انہی چند فقہی مسالک کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان مسالک میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم کے فقہی مسالک شامل ہیں۔ وہاں ایک اور فرقہ مسلک شیعہ بھی ہے جو اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور آج کے دور میں اکثر و بیشتر دو مسلک اس فرقہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلک شیعہ جعفریہ امامیہ اور دوسرا مسلک زیدیہ۔ ہم نے ایران میں حضرت آیت اللہ خامنائی رہبر معظم جمہوری اسلامی ایران کے حکم کے مطابق ایک بین الاقوامی فورم تشکیل دیا ہے، جس کا مقصد مختلف اسلامی مسالک کے افراد کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، اور اس کا نام مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی ہے۔ ہماری دعوت اس بنیاد پر ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ زمانہ صدر اسلام میں جو بھی سیاسی اختلافات موجود تھے انہیں تو مکمل طور پر ہمیں بھول جانا چاہیے۔ البتہ مذہب اور مسلک کے اختلافات برہان و استدلال کے دائرہ میں قابل قبول ہیں اور قابل بحث بھی۔ مختلف مذاہب و مسالک کے پیروکار اپنے اپنے امام اور رہبر رکھتے ہیں، ان کا اپنا اپنا مسلک ہے اور ان کی اپنی اپنی فقہ ہے۔ ہر فرقہ اپنی فقہ پر عمل کرتا ہے اور وہ اپنے امام کی تقلید و پیروی میں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اسلامی امت واحدہ کے طور پر انہیں اکثراً انہی مسائل کا سامنا ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے،
خواہ ان مسائل کا تعلق عقیدہ سے ہو یا شریعت و سیاست سے۔ چاہیے یہ کہ ان جملہ امور پر ہم متفق ہوں۔ ہمیں اس امر پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان جملہ مسالک نے پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن، قبلہ، نماز، روزہ، حج، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب کو قبول کیا۔ سب ہی ان اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا معیار و میزان ان جملہ امور کو قبول کرنا اور ان اصولوں پر ایمان لانا ہے، اور سبھی کے نزدیک یہ امور و اصول قابل قبول ہیں۔ مسالک اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے۔ مسالک تو راستے ہیں اسلام تک پہنچنے کے لیے۔ ہاں، یہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام تو ایک ہی ہے، اور یہ راستے اور مسالک بھی تو اصلی و اصولی مسائل میں ایک ہی امت واحدہ اسلامی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان کا اصل و اصول پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو بعض مسائل میں ذیلی اور فرعی نوعیت کا ہے، جو کہ مجتہدین کے اجتہاد کی بنا پر وجود میں آیا ہے۔ اس نوع کے اختلافات اہل سنت میں بھی ہیں اور اہل تشیع میں بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ مسلک شیعہ امامیہ میں بھی مسائل فرعی میں اختلاف نظر رکھتے ہیں، کیونکہ دلائل کے اختلاف کے لحاظ سے ہمارے علماء کے فتاوی مختلف ہیں۔ باعث تعجب بات یہ ہے کہ مسلک امامیہ میں یعنی فقہ جعفریہ میں کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی اہل سنت کے کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ مطابقت و موافقت نہ ہو۔ اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور اس پر بحثیں بھی موجود ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں صدر اسلام کی اختلافی و سیاسی مسائل کو بھول جانا چاہیے۔ ان باتوں کا تعلق ماضی اور گزشتہ تاریخ سے ہے، اور ہم پر قطعاً لازم نہیں آتا کہ ان مسائل کے بارے میں بحثوں میں الجھے رہیں۔ ہاں، البتہ جو اختلافی مسائل ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان پر بات چیت کرتے ہوئے ہمیں رواداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں درست علمی روش کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی بات کو بھی محض فقہی اختلاف کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے یا تنازع کا باعث نہیں بننا چاہیے، یا یہاں تک نوبت نہیں لے آنی چاہیے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے پھریں، یا ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کرتے پھریں۔ مسلمان ہونے کی شرط ان اصولوں پر اعتقاد ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جملہ مسلمانوں میں رائج رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم تمام مسلمان ان اصولوں پر متفق ہیں۔ ہاں، البتہ مسلکی و فرعی مسائل پر اختلاف رائے موجود ہے اور رہے گا، کیونکہ اس سلسلے میں مجتہدین کا اختلاف رائے موجود ہے، دلائل کا اختلاف موجود ہے، احادیث کا اختلاف موجود ہے، مختلف مسالک میں اصول استنباط کا اختلاف موجود ہے۔ ایک مسلک کے مطابق قیاس کو حجت تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن دوسرے مسلک میں قیاس کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک مذہب کے مطابق ایک روایت صحیح ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، دوسرے مذہب میں دوسری روایت صحیح ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے اختلافات موجود رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ اختلاف تو رحمت ہے۔ اختلاف و امتی رحمہ کے معنی بھی یہی ہیں، کیونکہ فرعی و ذیلی مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور اس طرح اختلاف کا دروازہ بھی، اور مسلمان زمانے کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ان مسالک میں سے کسی ایک کے پیروکار ہو سکتے ہیں۔ شیخ الازہر شیخ محمود شلتوت نے آج سے تقریباً 30 برس پہلے فتویٰ دیا کہ یہ مسالک جن میں اصل فقہ موجود ہے اور یہ مدتوں سے رائج ہیں، یہ سبھی معتبر ہیں، اور ایک مسلمان ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو جناب شیخ محمود شلتوت نے اس وقت کہی۔ اس کے عملی اساس یہی ہے کہ مشترک اور مسلمہ امور میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ بعض ایسے مسائل میں اختلاف ہے کہ جن کی وجوہ واضح نہیں ہے، چنانچہ ان میں اختلاف نظر موجود ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ مسلمان ان میں اپنے ہی ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ایسے مسائل میں وہ دوسرے مسالک کی تقلید بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنے اس ایک مسلک ہی کا پابند نہیں ہو کر رہ جانا چاہیے۔ کسی ایک علاقے میں کوئی ایک مسلک رواج رکھتا ہو اور وہاں علماء و سابقین کا ایک گروہ اس مسلک کی پیروی کرتا رہا ہو، اور عہد حاضر میں بھی اس مسلک کی پیروی اس علاقے میں موجود ہو، تو اس سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مذہبی و مسلکی اختلاف اس امر کا موجب نہیں بننا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کرنا ہی چھوڑ دیں اور اسلام سے خارج سمجھنے لگ جائیں۔
جبکہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہو کہ وہ ایسے بنیادی اصولوں پر مکمل اعتقاد رکھتے ہوں جو معیار وحدت ملی اور معیار اسلامی کے عین مطابق ہوں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی ہم مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی مسالک اسلامی کی قربت کے لیے بین الاقوامی فورم میں پاسداری کرتے ہیں۔ یہ فورم ایک ایسا مرکز ہے جس کی 5 سال پہلے بنیاد رکھی گئی۔ اس کی ایک مجلس مشاورت ہے جس میں اہل سنت و اہل تشیع کے مختلف مسالک کے نمائندے شریک ہیں، اور سال میں ایک دفعہ ان کا ماہ میلاد النبی میں اجتماع ہوتا ہے، جس میں مختلف موضوعات پر سیمینار اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔ شرکاء مشترکہ متفقہ مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عقائد اسلامی کی پابندی کی تاکید و تلقین کرتے ہیں، اور اختلافی مسائل پر بحث و اظہار نظر کا دروازہ ایک دوسرے کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ عموماً ہر سال ایک موضوع اس سلسلے میں مورد بحث قرار پاتا ہے۔ اس سال ماہ ربیع الاول میں تقریب مذاہب اسلامی سیمینار میں کتاب و سنت موضوع دیا گیا تھا۔ 100 سے زائد مقالات اندرون و بیرون ملک سے اہل سنت و اہل تشیع کی طرف سے اس موضوع پر موصول ہوئے۔ سب کا اس امر پر اتفاق نظر تھا کہ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے اور اس میں قطعی طور پر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے اسے فرقہ اسلامیہ میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس نے غلطی سے یہ بات کہی ہو تو اسے اس سے دستبردار ہونا چاہیے، اور اگر اس نے یہ بات عمدن کہی ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید پر یہ خیالات اس فورم سے اتفاق رائے کے ساتھ پیش کیے گئے، اور اس سلسلے میں ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سب کا اس امر پر اتفاق تھا کہ یہ اسلام کا دوسرا رکن رکین ہے۔ ہاں البتہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے بھی مسلمانوں تک پہنچی کہ اہل سنت زیادہ تر اس ذریعے اور واسطے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقلد ہیں۔ اس طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ائمہ اہل بیت کے ذریعے بخصوص حضرت جعفر بن محمد کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے حجت اور سند ہے۔ اس امر پر سب کا اتفاق رائے تھا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں وہ تمام قواعد و موازین مد نظر رکھے جائیں جو علم حدیث میں مصطلح ہیں، اور بغیر تحقیق کے کسی حدیث یا روایت پر عمل شروع نہیں کر دینا چاہیے۔ تحقیق کے بعد اور بیان شدہ موازین کے ساتھ اس حدیث کے مطابقت کریں اور پھر اس حدیث کو قبول کریں، اور اس کے بغیر قبول نہ کریں۔ اس امر پر کامل اتفاق رائے تھا کہ بہت سارے موازین جو اس سلسلے میں معین ہیں قبول سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معتبر ہیں، اور سبھی اس بات پر متفق تھے کہ راوی کو صادق ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، اس کا مسلک درست ہونا چاہیے، اسے صاحب اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جانبداری کا مظاہرہ کریں تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کی بیان کردہ روایت کا ساتھ قرائن بھی دیتے ہوں، اور دوسروں نے بھی وہ روایت بیان کی ہو تو وہ جملہ مسائل تھے جن پر کتاب و سنت کے حوالے سے اتفاق رائے موجود تھا۔ ہاں اس سلسلے میں اختلافی مسائل بھی ہیں۔ آیات قرآنی کے سلسلے میں مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ ایک ہی آیت کی کئی طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ان تفاسیر کو جانچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی ظاہر قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں، ان میں سے کون سی صحیح روایت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے، اسے انتخاب کریں۔ بہرحال تفسیر قرآن کے ذیل میں اختلاف نظر موجود ہے۔ قرآن مجید کی قرأتوں میں اختلاف موجود ہے۔ یہ سب نقطہ ہائے نظر محترم ہیں، لیکن انسان کو اس نقطہ نظر کو قبول کرنا چاہیے جو دلیل و برہان کے ساتھ ہو۔ اس کے بغیر کسی ایک کو دوسرے نقطہ نظر پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یہ سب مسائل جو بحث و مباحثہ کے ذیل میں آئے اور ان پر اتفاق رائے بھی موجود تھا، اختلافات بھی پیش کیے گئے، لیکن نچلے حلقے میں جن کی تفصیل مقالات اور تقاریر میں آ چکی ہے۔ برادران گرامی، ہمیں 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک حکومت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ ماضی بعید میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسی حکومتیں آئیں کہ جن پر کچھ طبقات کا اتفاق اور کچھ کا اختلاف تھا، لیکن آج ہم اس بنیادی امر کو کہ اسلام حکومت کا حامل ہے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ امام خمینی کہتے تھے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ حکومت اسلامی کی بنیاد رکھیں،
آپ خود اٹھے، ایرانی عوام نے آپ کی پیروی کی، ان کی حمایت کی اور آخر کار آپ ایک اسلامی حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس اسلامی حکومت کی اساس اسلام ہے اور وہ اس امر کی پابند ہے اور اس پر لازم ہے کہ اسلامی احکام کو نافذ کرے۔ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کی اکثریت شیعہ امامیہ پر مشتمل ہے۔ اکثر قوانین اسی بنیاد پر تشکیل دیے گئے ہیں۔ البتہ ایران میں اہل سنت کے درمیان خود ان کے قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے اور ایران کے آئین جمہوری اسلامی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگرچہ ایران کا سرکاری مذہب امامیہ ہوگا، مگر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور زیدی مذاہب بھی قابل احترام ہوں گے اور ان مذاہب کے پیروکار ایران میں اپنے قانون پرسنل لا پر عمل کریں گے۔ نکاح اور وراثت وغیرہ کے سلسلے میں ان کی پیروی خود ان کے اپنے مذہب کی ہوگی، چنانچہ آج وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مسلک کے مطابق عبادات انجام دیتے ہیں۔ ان کے مدارس، ان کے مساجد اب بھی موجود ہیں اور انقلاب کے بعد ان میں ترقی اور وسعت پیدا ہوئی ہے۔ وہ اپنے مسلک پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ عام طور سے ایران میں اہل سنت کے دو مذاہب ہیں، ایک مذہب امام ابو حنیفہ اور دوسرا مذہب امام شافعی۔ ان دونوں مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے عمل میں پوری طرح آزاد ہیں۔ اگر آپ کو اس کے برعکس کوئی بات بتائی گئی ہے تو وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے اور جھوٹ۔ اسلام کے دشمن کوئی کم نہیں ہے، ان کا سرغنہ امریکہ ہے اور اسی طرح بہت ساری وہ حکومتیں جو اسلامی ممالک میں ہیں اور وہ اپنے ہی ملک میں اسلامی حکومت کے قیام کی مخالف ہیں، اس خیال سے کہ یہ انقلاب کہیں دوسرے ممالک میں اثر و نفوذ پیدا نہ کر لے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی غلط تصویر دکھائی جاتی اور اس پر افترا باندھا جاتا ہے۔ یہ تو رہا ایران کا معاملہ۔ جہاں تک دوسرے اسلامی ممالک کا تعلق ہے تو ہم اس امر کے خواہش مند ہیں کہ ہر اسلامی ملک میں اس ملک میں رائج مذہب و مسلک کے مطابق اسلامی حکومت تشکیل دی جائے، اور اس ملک میں جہاں زیادہ تر امام ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار موجود ہیں، اسی مسلک کی بنیاد پر افریقی ممالک جہاں پر امام مالک کے پیروکار موجود ہیں، وہاں پر امام مالک کی فقہ کے مطابق حکومت اسلامی بنائی جائے۔ یہ جو امام خمینی کہتے تھے کہ ایران کا انقلاب برآمد ہونا چاہیے، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس طرح ایران میں اسلام کی بنیاد پر حکومت اسلامی وجود میں لائی گئی ہے، تو اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک میں ان میں رائج اسلامی فقہوں کے مطابق اسلامی حکومتیں تشکیل دی جائیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں سیاسی مسائل پر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ آخر کار ہمارے ہاں شورائی نظام قبول کر لیا گیا۔ ایران میں صدر مملکت لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے ارکان بھی عوام کے ووٹوں سے انتخاب کیے جاتے ہیں۔ ہر اسلامی ملک میں اسلامی حکومت تشکیل دی جاتی ہے جو اس امر کی پابند ہو کہ اسلامی احکام کو اپنے ہاں نافذ کرے۔ سربراہ مملکت صدر ہو یا خلیفہ یا کسی اور نام سے، اسے عوام کے ووٹوں اور شورائی نظام کے ذریعے منتخب کیا جائے۔ لوگوں کے نمائندے بھی اسی طرح پارلیمنٹ میں ووٹ کے ذریعے منتخب ہوں۔ ہمارے ہاں اور دوسروں کے درمیان اس موضوع پر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان اصول و مبانی کا جن سے ہم اس وقت ایران میں استفادہ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔